وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح مرد کو اجازت نہیں کہ نامحرم عورت کو بلا ضرورت دیکھے بھالے، اسی طرح عورت کو بھی جائز نہیں کہ بلا ضرورت نامحرم کو جھانکے۔ مرد عورت کی ایک زندگی ہے اور شریعت نے ان دونوں کے درمیان پردے کا حکم فرمایا ہے۔ اس سے ایمان کی، معاشری زندگی کی، سماج کی، عزت کی، حیا کی، ہر چیز کی حفاظت ہے۔ اور شریعت کا یہ حکم اگر اس کو نظر انداز کر دیا جائے تو پھر جہاں ایمان میں خرابی ہے وہاں جو سماجی خرابیاں ہیں وہ بھی ناقابل بیان ہے۔ تو فرمایا مرد کو اجازت نہیں کہ نامحرم عورت کو بلا ضرورت دیکھے بھالے، اسی طرح عورت کو بھی جائز نہیں کہ بلا ضرورت نامحرم کو جھانکے۔ ایسا باریک کپڑا پہننا جس میں بدن جھلکتا ہو برہنہ ہونے کی مثل ہے۔ حدیث میں ایسے کپڑے کی مذمت فرمائی۔ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، نعمت ہے اللہ کی طرف سے لباس کا ملنا، اور ستر پوشی اگر اس میں نہیں ہے اس لباس سے تو وہ لباس نہیں، وہ عریانہ پنا ہے اور ننگا پن ہے۔ لباس یواری سوآتکم وریشا، لباس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ستر چھپا ہوا ہو، اور دوسری بات یہ کہ اس سے زینت بھی حاصل ہوتی۔ لیکن اگر ستر ہی نہیں ہے تو وہ لباس کے حکم میں نہیں ہے۔ ایسا باریک کپڑا یا دوسری صورت ایسا چست لباس کہ اندر کا سارا جسم جھلکتا ہو، یا لباس تو پہنا ہے لیکن مختصر ہے، بازو کھلی ہوئی ہیں، گلا کھولا ہوا ہے، پہلو کھلی ہوئی ہے، ایسا لباس پہنا ہوا ہے، یا عورت نے ایسا لباس پہنا ہے کہ وہ اسے کہیں کہ ٹخنوں سے اوپر اس کا لباس ہے۔ مردوں سے کہا کہ تم ٹخنوں سے اوپر کر لو، اس نے نیچے کر لیا، عورتوں نے اوپر کر لیا، الٹی گنگا بیٹھی۔ یعنی لازماً ہے کہ اللہ کے نبی کی مخالفت ہی کرنی۔ عورتوں سے کہا کہ تم نیچے رکھو، مردوں سے کہا تم اوپر کر لو۔ اب مردوں نے نیچے کر لیا، عورتوں نے اوپر کر لیا۔ یہ جی نیا فیشن ہے، نئی روشنی کا تقاضا ہے۔ تو لباس اگر ایسا نہیں ہے جس سے ستر چھپتی ہے تو وہ لباس نہیں ہے۔ ایسا باریک کپڑا پہننا جس میں بدن جھلکتا ہو برہنہ کی مثل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کپڑے کی مذمت فرمائی ہے۔ پیر بھی ہو اگر نامحرم ہو تو مثل دوسرے نامحرم مردوں کی طرح ہے، اس کے روبرو بلا حجاب آنا جائز نہیں۔ پیر مرد تو ہے نا، ہاں، جب تک مرد ہے تو ظاہر ایک عورت اس کے سامنے نہیں آ سکتی۔ ہاں، یہ مطلب نہیں کہ پیر ہو گیا تب اس کے اندر مرد پنا ختم ہو گیا اور شریعت کے حکم جو مردانہ کے وہ ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ جو واقعی اللہ سے ڈرنے والا، خدا کا خوف رکھنے والا اور واقعی پیر ہے وہ تو ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی حجت نہیں کہ فلاں صاحب تو غیر محرم کے ساتھ یوں گپ باتیں کر رہے تھے، انہوں نے اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا، انہوں نے اپنے سامنے بٹھایا ہوا تھا، جی اگر وہ کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ تو کوئی حجت نہیں کہ جی مکہ میں ایسا ہوتا ہے، جی مدینہ میں ایسا ہوتا ہے، جی حرم میں ایسا ہوتا ہے، جی فلاں ایسا کرتا ہے۔ ارے میاں کوئی کیسا کرتا ہے یہ دیکھو کہ اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، قرآن کا حکم ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اور یہ پہلا خطاب جو ہے صحابہ سے ہے، اور صحابہ کے سامنے حضور کی بیویاں اور امت کی مائیں، لیکن فرمایا اجنبی ہے نا، غیر محرم ہے نا۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب کوئی چیز لینی ہے تو پردے کے پیچھے، حجاب پردے کے پیچھے۔ اور روئے زمین کی سب سے مقدس ہستیاں ہیں، ایک طرف صحابہ اور ایک طرف حضور کی بیوی، روئے زمین کی سب سے مقدس ہستی، لیکن تلقین فرمائی پردہ۔
تو یہ کوئی ایسا نہیں کہ پیر صاحب ہیں یا فلاں صاحب ہیں اور فلاں ایسا کرتا ہے، یہ کوئی حجت نہیں ہے۔ پردہ شریعت کا حکم ہے، پیر بھی اگر نامحرم ہو تو مثل نامحرم مردوں کی طرح ہیں، اس کے روبرو بلا حجاب آنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ عورتوں کے پردے کی وجہ سے سفر میں نماز قضا کرنا جائز نہیں، نہ بس میں نہ بیل گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنا درست ہے، بلکہ چادر لپیٹ کر یا برقع پہن کر نیچے اتر کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے۔ برقع کا پردہ اس وقت کا کافی ہے۔ عورت کے لیے پردے کا حکم کی وجہ سے شریعت نے اسے اجازت دی ہے اور اس کے لیے آسانی فرمائی ہے کہ اگر وہ گھر میں نماز پڑھتی ہے تو مسجد کی نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے شریعت نے آسانی فرمائی ہے، عورت کو اللہ نے یہ احترام دیا، عزت بخشی کہ اگر وہ گھر میں بھی نماز پڑھتی ہے، صحن کے بجائے کمرے میں پڑھتی ہے، جتنا اندر پڑھتی ہے اس قدر اس کا اللہ کریم ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ لوگ تو خواہش کا نام دین تو نہیں ہے نا، یہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج جمعہ پڑھنے جاؤں۔ ارے یہ جی چاہنے کا نام تو نہیں ہے دین۔ دین تو دیکھو کہ اللہ کے نبی کی پسند کیا ہے، اللہ کے نبی کی چاہت کیا ہے۔ میرا جی چاہ رہا ہے عید پڑھنے میں بھی میدان میں جاؤں، تو اللہ کے رسول راضی کس سے ہوں گے؟ اجر و ثواب کس میں زیادہ ہے؟ پسند چاہت کیا ہے اللہ کے نبی کی؟ اس کا نام دین ہے۔ اللہ کی چاہت کو، اللہ کے نبی کی چاہت کو پورا کرنے کا نام دین ہے۔ اب چونکہ مرد عورت کا اختلاط نہ ہو تو شریعت نے اس کو اتنی اجازت دی، بلکہ اس پر اجر و ثواب بھی بڑھا دیا کہ سہولت بھی ہے، آرام بھی ہے، جمعہ بھی فرض نہیں ہے، مسجد میں آنا بھی ضروری نہیں ہے، اور گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، مرد گھر میں نماز پڑھے گا گنہگار ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کے نبی ناراض ہوئے، لیکن سبحان اللہ عورت گھر میں نماز پڑھے گی اور جس قدر اندر نماز پڑھے گی اسی قدر اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ تو اسی طرح قبرستان ہو یا مسجد میں ہو تو ظاہر ہے اس کے لیے اس بات کی رعایت رکھی گئی کہ عورت ان جگہوں پر نہ جائے، اور گھر میں بھی اگر نماز پڑھے گی تو اس کو ثواب اس سے زیادہ ملے گا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔